اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين اللہ رب العالمین کی حمد و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار نبی با کمال بے مثل و بے مثال نبی رحمت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں درود و سلام کا نذرانہ با ادب عرض کرنے کے بعد
بارگاہ رب العزت کے اندر دعا ہے اللہ العالمین تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، قرض داروں کو قرض سے نجات، بے گھروں کو گھر اور بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ آج کے جمعۃ مبارک پر جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، موقع اور مناسبت کے لحاظ سے کچھ تاخیر ہوئی۔ ماہ محرم الحرام کی 20 تاریخ کو دیوانہ مصطفیٰ، عاشق مصطفیٰ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کا دن تھا۔ اسی عنوان سے شان بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنی ہے۔ الہ العالمین جو عشق اللہ نے بلال کو عطا کیا تھا، اللہ ہمیں بھی وہ عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، بلال کا وہ ذکر ہے کہ جس کے ذکر کی وجہ سے اللہ ایمان کو مزید تازگی اور روشنی عطا فرماتا ہے۔ جب تک عشق کی کتاب میں، عشق کے باب میں حضرت بلال کا ذکر نہ کیا جائے تو عشق کا باب اور عشق کی کتاب مکمل نہیں ہوتی۔ اور یہ عشق ایک حقیقت ہے، ایک اٹل فیصلہ ہے، اور یہ جو اللہ اور اللہ کے محبوب کے ساتھ عشق ہوتا ہے، یہ عشق اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔ عشق جو ہوتا ہے یہ دلائل بھی نہیں مانگتا، یہ وضاحتیں بھی نہیں مانگتا، بس عشق کا ایک کام ہوتا ہے، عشق یہ چاہتا ہے کہ یار کا بلاوا آ جائے اور میں اپنے آپ کو اپنے محبوب پر، اپنے یار پر قربان کرتا چلا جاؤں۔ عاشق دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک عاشق وہ ہوتا ہے جو قریب رہتا ہے، ایک عاشق وہ ہوتا ہے جو اپنے محبوب سے دور رہتا ہے۔ جو عاشق اپنے محبوب کے قریب رہتا ہے تڑپتا وہ بھی ہے، اور جو اپنے محبوب سے دور رہتا ہے وہ بھی تڑپتا ہے۔ یہ دونوں مثالیں موجود ہیں۔ کرن کے اندر، یمن کے اندر کرن کا رہنے والا وہ اویس کرنی میرے آقا سے دور رہتا ہے، اور تڑپ اتنی ہے میرے آقا مدینہ میں بیٹھ کر اپنے بٹن کھول کر کہتے ہیں کہ جاؤ علی اور عمر، یمن کے اندر کرن میں میرا غلام رہتا ہے، میرے غلام کو میرا جبہ بھی عطا کرنا، اور میرے غلام کو میرا سلام بھی کہنا، اور میرے غلام کو میری امت کے لیے بخشش کی دعا کا بھی عرض کر دینا۔ یہ دور سے تڑپ ہے، لیکن اس تڑپ کی بھی آقا نامدار کی بارگاہ میں قدر کی جاتی ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا یقال لہ اویس سید التابعین، اس تڑپ کی بنیاد پر اویس کو تابعین کا سردار کہا جاتا ہے۔ پھر میرے آقا غار کے اندر موجود ہے، سیدنا بلال حبشی کا گزر ہوتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں بلال ایمان لے آ۔ جب بلال نے رخ مصطفیٰ دیکھا، زلف مصطفیٰ دیکھی، چہرہ مصطفیٰ دیکھا، تو بلال سوچنے پہ مجبور ہو گئے، یہاں جھوٹ تو بالکل ہو بھی نہیں سکتا، بلکہ یہاں یہ جھوٹے کا چہرہ اور جھوٹے کی گفتگو ہو بھی نہیں سکتی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ غار کے اندر موجود ہیں۔ عبداللہ بن جدعان جو مشرک ہے، 100 کے قریب اس کے غلاموں کی تعداد ہے، اور اپنے غلاموں کو، اپنے نوکروں کو اپنے علاقے سے نکال دیتا ہے۔
لیکن بلال کی قسمت کا ستارہ چمک رہا تھا، بلال کے مقدر کا ستارہ چمک رہا تھا۔ بلال کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اپنے پاس رکھ لیتا ہے کہ تو نے بلال اسی علاقے میں رہنا ہے اور تو نے بکریاں چرانی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سامعین دی قدر اباب، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار دے اندر موجود نے، حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی موجود نے، غار بھی آلہ، غار والا بھی آلہ، اس غار دے اندر یار دے رہن والا یار غار بھی آلہ، بلال بھی آلہ، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چراندے نے، بکریاں چراندے نے، چراندے چراندے میرے آقا دی غار دے دروازے تے آ گئے تے میرے آقا نے بلال نو ویکھیا، فرمایا نوجوان اسی غار دے اندر رہ رہے ہیں، سانو دودھ بھی دیں گا کہ نہیں دیں گا؟ تاریخ دمشق والے نے پورا واقعہ تفصیل دے نال لکھیا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو میرے آقا دا رخ مبارک ویکھیا، میرے آقا دا چہرہ مبارک ویکھیا ہے، آقا دیاں زلفاں ویکھیاں، عرض کردے نے سونے چہرے والے آ، اے ساریاں بکریاں میرے آقا عبداللہ بن جدان دیاں نے، ایک بکری میں رکھ داواں، اگر تسی چاہو، اگر تسی کہو او بکری میں پیش کر دینا، سونے آ دودھ نکال لو تے نوش فرما لو۔ سامعین دی قدر اباب، میرے آقا دے قریب آیا، میرے آقا دا غلام حالے نہیں بنیا، حالے دل تڑپ دا پیا ہے، مچلدا پیا ہے، تے میرے لجپال کریم نے فرمایا جوان اے دست صحیح تیرا نام کی ہے؟ تے عرض کر دے سنیا میرا نام بلال ہے، عرض کردہ سونیا میرا نام بلال ہے۔ فرمایا صدیق ذرا بلال کو پوچھنا تیری بکری کیڑی ہے؟ عرض کردہ سونیا او بکری میری سامنے پہ چر دے، جب میرے آقا نے صدیق نو بلایا ہے، صدیق بکری نو پکڑ کے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر لے کے آیا نے، میرے آقا نے اپنا گورا گورا ہاتھ ید اللہ والا ہاتھ بکری دے پیشانی تے رکھے آئے، پیشانی تے رکھے تے او دے کمر تے رکھے آئے، بکرے نے اپنیاں لتاں چوڑیاں کیتیاں، دودھ اتر آیا، فرمایا بلال اے تیری بکرے، فرمایا صدیق لکڑی دا پیالہ لے کے آیا نا، صدیق لکڑی دا پیالہ لے کے آئے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ رکھے نے، تے بکری نے اپنیاں لتاں چوڑیاں کیتیاں، دودھ اتر آیا، میرے آقا نے ایک پیالہ بھرے آئے تے خود نوش فرما لیا، دوسرا پیالہ بھرے آ جناب صدیق نو عطا فرما، صدیق پی لے، تیسرا پیالہ بھرے آ تے بلال نو عطا فرمایا، او میں قربان جاواں آقا تیری رحمت للعالمین تو میرے آقا نے 3 پیالے بھرے، ایک خود نوش فرمایا، ایک بلال نو عطا فرمایا، ایک صدیق نو عطا فرمایا ہے۔ پھر اگر پانی پیتا جائے، جس گلاس دے اندر پیتا جائے، جس کپ دے اندر پیتا جائے، زراعت رہ جانے نے، بلال او خوش قسمت او تیرے مقدرہ تو قربان جاواں، تو او پیالہ دے اندر پانی پیتا ہے، اس پیالے دے اندر پانی پیتا ہے جس دے اندر میرے آقا دا لعاب دہن دے قطرات باقی رہ گئے نے۔ میرے آقا دا لعاب دہن جدو پی لیا، آقا کریم غار دے اندر جان لگے نے، تے فرمایا بلال کلمہ پڑھ لے میں آتے بڑی چنگی گل آئی، تے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچیا نہیں، کیونکہ چہرہ مصطفیٰ ویکھ لے آئے، ایک لمحے دے اندر کہندے نے سونیا میں سوچنا کی ہے، مشورہ کی ہے، مشورہ کی کرنا ہے، سونے میں آپ دا غلام ہو گیا، تے شاعر کہندے گر کے قدموں میں قربان ہو گیا، گر کے قدموں میں قربان ہو گیا، پڑھ لیا کلمہ اور مسلمان ہو گیا۔
حالا ابتدا پئی ہوندی حالا رخ مصطفیٰ دیکھے آئے اے عشق دی چنگاری پہ لگ دی ہے میرے آقا دا عشق وددا گیا ہے محبت بڑھتی گئی ہے پیار بددا گیا ہے بلال صبح سورج طلوع ہوندا ہے اپنی بکریاں در ریوڑ لیندے نے غار دے دروازے تے آ کے بیٹھ جاندے نے بکریاں چردیاں نے بکریاں چردیاں نے بلال دودھ نکال کے آقا دی بارگاہ اندر پیش کر رہے ہیں رضانے گرامی سمینی دی قدر باب جدو شام دا ویلا ہوندا ہے بکریاں واپس جاندیاں نے بکری ایک تے میرے آقا نے ہاتھ رکھیا جڑی جڑی بکری واپس جاندی ہے دناں دے اندر دودھ اتر آندا ہے رجیاں رجیاں واپس جاندیاں نے ایک ایسا آدمی عبداللہ بن جدان دے کنے آیا کہندا ہے عبداللہ مینوں لگدا ہے بلال اس مصطفیٰ مدینے والے دے ہتھے چڑھ گیا ہے ذرا خیال کر لینا عبداللہ بن جدان کہندا ہے ہاں ہاں مینوں بھی پتہ لگدا ہے شام دے ویلے جدوں بکریاں آندیاں نے رج کے آندیاں نے اے بکھیاں نہیں آنیاں تسیاں نہیں آنیاں اور کمال اے ویکھیا اے ہر بکری دے تھناں دے اندر دودھ جاری ہوندا ہے دودھ دے نال وافر مقدار دے اندر ہوندا ہے چند دن آدمی آپ دے پیشن کوئی کردا ہے آپ دے پیچھے پیچھے رہندا ہے تے ایک دن ویکھ لیا بلال آقا دی غار تے آ کے بیٹھ جاندا ہے چہرہ مصطفیٰ ویکھدا ہے تے بکریاں آپے پیاں چردیاں ہوندیاں نے عبداللہ بن جدان بلال دی بازو پکڑ کے کہندا ہے بلال اس سونے مصطفیٰ دا غلام تے نہیں بن گیا بلال نے آواز دیتی ہے ایک باری نہیں آکھیا فرمایا 50 باری میں کہندا وا ہاں ہاں اس مصطفیٰ دا میں دیوانہ بن گیا تے میاں صاحب فرماندے نے کچا رنگ للاری والا کچا رنگی للاری والا چڑھدا لیندا رہندا عشق تیرے دا رنگ محمد تے جے چڑھ جائے پھر نہیں لیندا بلال کل پوچھتا ہے بلال اس سونے دا دیوانہ تو نہیں ہو گیا بلال نے فرمایا ایک باری نہیں 10 باری پوچھے گا میں جواب بھی دیاں گا بلال کہنے نے عبداللہ بن جدان اپنیاں بکریاں سنبھال لے میں بکریاں کوئی نہیں چرانیاں میں ایسا کم کرن والا ہوں اگر میں کم کر بیٹھا نا اللہ دا مقرب بن جاواں گا سونے مصطفیٰ دا میں مقرب بن جاواں گا رات دا ویلا ہویا بلال نے بستر چھوڑیا سینے حرم دے اندر جاندے نے ویکھیا 4 بت پے نے ہر بت دے تھک دے جاندے نے برا بلا کہندے جاندے نے ایک مشرک سینے حرم دے اندر پھر رہا ہے بلال دا جدو عمل ویکھیا دوڑدا آندا ہے ابو جہل نو بلایا ابو لہب نو بلایا عتبہ شیبہ نو بلایا عبداللہ بن جدان نو بلایا عبداللہ بن جدان دا غلام بلال ایک کعبہ دے اندر آ کے سڑے بتاں تے تھکدا پیا ہے عبداللہ بن جدان جدو پوچھدا ہے عاشق ڈردا نہیں ہوندا دیوانہ ڈردا نہیں ہوندا عبداللہ بن جدان پوچھدا ہے بلال اے تو کیتا ہے بلال فرماندے نے ہاں ہاں میں کیتا ہے عبداللہ بن جدان کہندا ہے امیہ بن حلب میرا غلام کوئی نہیں میں نہیں رکھنا اینو اپنے نال لے جاؤ امیہ بن حلب نے پکڑیا ہے تے اپنے گھر لے کے آ جاندا ہے بلال نو سزاواں دتیاں جاندیاں سورج بڑی تمازت دے نال چمکدا ہے
زمین تے لٹا دیتا جاندا ہے بلال دے ہتھاں دے اندر میخاں ٹھوک دتیاں جاندیاں نے سینے تے پتھر رکھ دیتا جاندا ہے بلال پھر بھی یا احد یا صمد صمد دیاں صداواں لگاندا ہے وہ کہندا ہے بلال کلمہ چھوڑ دے سونے مصطفیٰ دا دامن چھوڑ دے بڑیاں سزاواں دیاں گا مار دیاں گا بلال زبان حال دے نال کہندے نے ابو جہل تو بھی سن لے ابو لہب تو بھی سن لے عتبہ تو بھی سن لے شیبہ تو بھی سن لے اور میرا آقا عبداللہ بن جدعان تو بھی سن لے میرا جسم کٹ تے سکدا ہے جڑا ایمان مینوں تحفے دے اندر ملیا ہے ایمان نہیں چھٹ سکدا سونا مصطفیٰ نہیں چھڑ سکدا حضرت بلال تے ظلم کیتا جاندا ہے ظلم دے پہاڑ دھاڑ تے جاندے نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی اللہ دا نام لیندے نے سونے مصطفیٰ دا نام لیندے نے بلال کہندے نے عبداللہ بن جدعان امیہ بن خلف جتنا مار نہیں منو مار لے لے جتنیاں سزاواں دینیاں نہیں سزاواں دے دے میں نہ اللہ نو چھوڑ سکدا نہ سونے مصطفیٰ نو چھوڑ سکدا سزاواں دتیاں جا رہی نے قریب ہویا حضرت ابو بکر صدیق گزرے نے ویکھیا بلال تے ظلم ستم ہو رہا ہے تے کہن لگے امیہ بن حلب کیوں پیا سزاواں دیندا ہے کیوں پیا ماردا ہے کہندا اے اللہ نو مندا ہے اللہ دے حبیب نو مندا ہے اے دا قصور وے انے کلمہ پڑھ لیا ہے حضرت ابو بکر صدیق نو رحم آیا فرمایا نہ مار ظالمان نہ مار او کہندا ہے تو اگر اتنا رحیم تے اتنا نرم دل بلال نو خرید لے تے ابو بکر مسکراب ہے فرمایا بیچنا چاہتا ہے میں خرید لواں گا حالے مشورہ کر کے آنا وا آئے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر تے آ کے عرض کردے نے سونے ودوہا دے مکھڑے والے واللیل دیاں زلفاں والے حبیبا بلال نو ویکھے آئے امیہ بڑیاں ماراں پیا دیندا اے میں چاہدا وا خرید لوا میرے لجپال کریم نے فرمایا صدیق خرید لیوے گا کلا نہ خریدی محمد مصطفیٰ دا حصہ پا دینا ہے حضرت صدیق اکبر آپ واپس آ رہے نے تے بلال دے قریب گزرے نے فرمانے نے بلال اے اللہ دا نام لینا ہے نا آہستہ آہستہ نام لیا کر اچھا نام لیا کر جدو تو اچھا نام لینا ہے او تکلیفاں زیادہ دینا ہے ماردہ زیادہ ہے اے ظلم زیادہ کر رہا ہے تے بلال کہتے ہیں صدیق تو تے جانتا ہے جدو آقا دے نال عشق ہو جائے جدو رب دے نال پیار ہو جائے میں جتنا اچھا نام لینا وہاں وہ زیادہ ماردہ ہے مینو سکون زیادہ آندا ہے مینو راحت زیادہ ملدی ہے مینو چین زیادہ آندا ہے تے میں کہنا حلق پہ تیغ رہے سینے پہ جلاد رہے حلق پہ تیغ رہے سینے پہ جلاد رہے لب پہ تیرا کلمہ دل میں تیری یاد رہے حلق پہ تیغ رہے سینے پہ جلاد رہے لب پہ تیرا کلمہ دل میں آقا تیری یاد رہے ہر قدر ابو بکر جدو زیادہ ماردا ہے تو مینوں راحت زیادہ ملدی ہے مینوں بڑا سکون آندا ہے بڑا آرام ملدا ہے تو تر شروع ہو کر ایزا ہزار دے یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے سیدنا صدیق اکبر نے سارا ماجرا ویکھیا امیہ بن خلف بھی حیران ہو گیا اے بلال نو کیدا عشق لگا ہے کیڑا پیار لگا ہے کیدی محبت لگی ہے تے بلال دی اکھاں تو آنسو نہیں آندے اسی مار دیاں اے ہسدا ہے اے روندا کوئی نہیں تے امیہ بن خلف پوچھدا ہے تے بلال کہدے نے امیہ تینوں نہیں پتا جڑا آقا دیاں زلفاں نو ویکھ لیندا ہے جڑا آقا دے چہرے نو ویکھ لیندا ہے اونوں سلاماں بھول جاندیاں نے انہوں عشق دے اندر مر کھانا دا مزہ آ جاندا ہے
سامنے دی قدرہ باب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو بکر عرقد نے بلال ایسا ایسا اللہ دا نام لیا کرنا تو مارا زیادہ پودیاں نے جدو اچھا نام لیندہ ہے تے زیادہ ماردہ ہے حضرت بلال نے بڑے خوبصورت جملے عرض کیتے نے عرقد نے صدیق جدو ایک مٹی بنا کو بہار برتن بنا والا جدو برتن بنا ہے ایک سخت مٹی لے کے آ جاندہ ہے سخت مٹی لے کے آ جاندہ ہے اور مٹی نو پھر او گندہ ہے پھر چکی دی اتر رکھدا ہے مٹی نو پکا کردہ ہے پھر بازار دے اندر کھلونے جا کے بھیجدا ہے تے جیڑا کھلونا لین والا آندا ہے ایویں آ کے نہیں لیندا او پہلے چک کردا ہے پانی پاندا ہے کدے سمدا تے نہیں پیا اج میرا اللہ بھی مینوں چک کر رہا ہے کہ میرا بلال میرے نال پیار بھی کردا ہے مصطفیٰ دے نال بھی پیار کردا ہے اللہ اکبر میں بھی ہوں ایک مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں بھی ہوں عشق مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں بھی ہوں ایک مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں پسند آیا ہوں میں اس وقت نگاہ یار میں پسند آیا ہوں میں اس وقت نگاہ یار میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے کے آ گئے نے فرمایا امیہ ایک غلام بیچنا چاہتا ہے کہ نہیں بیچنا چاہتا امیہ کہندا ہے بیچنا تے میں ہے لیکن قیمت بڑی بھاری لینی ہے تو ادا نہیں کر سکنا حضرت صدیق اکبر کہندے نے قیمت منگدا جا صدیق دیندا جائے گا کہندا ہے چٹے رنگ دا غلام مینوں دے دے اے کالے رنگ دا بلال لے لے فرمایا سودا منظور ہے تے بعد اندر کہندا ہے اے دی بیوی بھی دے دے اے دی بیٹی بھی دے دے 200 درہم دے دے جناب صدیق اکبر ساریاں گلاں مان لے دینے کالے رنگ دا بلال لے لے تے چٹے رنگ دا غلام دے چھڑے آئے تے جدو چل دینے کہندا ہے بلال اے صدیق بڑا سیانا سائیں بڑا سچا تاجر سائیں بڑا دانشور سائیں آئے دھوکا کھا گئے آئے ایک کالے رنگ دا غلام تو لے لے آئے تے چٹے رنگ دا غلام دے دیتا ہے اور مال بھی دے چھڑے آئے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بولے آپ کھڑے ہو کے بولے فرمایا تنو نہیں پتا اس رب دی بارگاہ دے اندر رنگاں نو نہیں ویکھیا دلاں نو نہیں ویکھیا جاندا رنگاں نو نہیں ویکھیا جاندا بلکہ رب دی بارگاہ دے اندر سونے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر چہریاں نو نہیں ویکھیا جاندا اوتھے دلاں نو ویکھیا جاندا ہے تے میاں صاحب فرمانے رات میرا نبی دی کالی قرآن دے حرف وے کالے کالے رنگ دا یار بنایا کالیاں زلفاں والے سیدنا صدیق اکبر بلال نو خریدے آتے چل دے آ رہے نے خوش خوش ہو آ رہے نے میرے آقا دے سامنے آئے فرمایا صدیق یا آقا فرمایا بلال نو خرید لے آیا ہے عرض کی تھی سونے خرید کے لے آیا فرمایا میں آکھیا سی میرا حصہ بھی پانا ہے پایا ہے کہ نہیں پایا صدیق دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے نے تے عرض کردے نے آقا صدیق بھی تو ہڈائے اے مال بھی تو ہڈائے بلال بھی تو ہڈائے نالے زبان حال دے نال کہنے نے تسی بھی میرے نال مل کے کہنا ہے یہ دل بھی تمہارا ہے
یہ جان بھی تمہاری ہے۔ بلال دا ذکر سن سن کے جنوں لذت مل رہی ہے، عاشق صادق دا ذکر سن کے جنوں کیف آ رہا ہے، جنوں سرور آ رہا ہے، وہی بندہ میرے نال مل کے پڑھے یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے۔ سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے نے سونیا میں بھی آپ دا، میرا مال بھی تہاڈا تے بلال بھی تہاڈا ہے، بلال میں خریدے آئے، میں بلال نو آزاد پیا کردا واں۔ دوستان گرامی بلال میرے آقا دے غلام بن جانے نے، پھر قربانیاں دیندے رہے نے، تاجدار صداقت نے خریدیا، خرید کے آزاد کر چھوڑیا ہے، پھر میرے آقا نے مقام کی عطا فرمایا، شانہ کی عطا فرمایا نے۔ جدو مکہ فتح ہویا، میرے آقا شان دے نال مکہ فتح ہویا تے آئے نے، اذان ظہر دی دا ٹائم ہویا ہے، میرے آقا نے فرمایا اینا بلال، میرے صحابہ میرا بلال کتھے وے، مینوں بلال نظر پہ نہیں آندا۔ صحابہ عرض کردے نے سونےاں بلال آ گیا، میرے لجپال کریم نے فرمایا بلال اج اللہ نے عصمتاں عطا فرمائیاں نے، شان عطا فرمائیاں نے، اج کعبے دی چھت تے چڑھ جانا تاکہ دنیا والیاں نو پتہ چل جائے بلال نے ساڈے واسطے اتنیاں ماراں کھادیاں نے، اسی بلال نو چھت تے چڑھا کے اذان پڑھا کے دس چھوڑے آئے کہ اللہ نے مصطفیٰ نے بلال نو اے شان تے مرتبہ عطا فرما چھوڑے آئے۔ حضرات دی وقار میرے آقا دا وصال ہو گیا، حضرت بلال نے مدینہ چھوڑیا، مدینہ چھوڑ کے شام دے اندر آ جانے نے، حلب شہر دے اندر آپ دا بسیرا ہے، لیکن ہر ویلے میرے آقا نو یاد کر کے اگندے رہندے نے، آنسو بہاندے رہندے نے، ہر ویلے سونے نو یاد کر دے نے۔ جدو آپ دے وصال دا ویلا قریب آیا نا، آپ دی بیوی دی اکھاں چوں آنسو آ گئے نے کہ اج بلال دنیا تو جا رہے آئے، میرا ساتھی دنیا تو جا رہے آئے، میں کس طرح گزارا کراں گے، میں قربان جاواں بلال تیری عظمت، تیرے شان تو، تیری تمنا، تیری خواہش تو۔ حضرت بلال نے اپنی زبان نو سمیٹیا تے صبر کر کے کہندے نے میری بیوی نہ رو، تو کہندی ہے واہ حزنا واہ حزنا، اے الفاظ نہ بول بلکہ تو کہے واہ تربا واہ تربا۔ ہائے بلال کتنا خوش قسمت ہے، کتنا نصیب والا ہے، تھوڑے لمحہ تو بعد مصطفیٰ دے نال تیری ملاقات ہونے والی ہے۔ قربان جاواں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی سیرت، آپ دے کردار، آپ دے عشق تو میں قربان جاواں۔ بلال نے جس طرح قربانیاں عطا فرمائیاں نے، میرے آقا دی خاطر گھوڑے کھا دینے، میرے آقا دی خاطر تپتے انگاریاں تے لٹایا گیا ہے، تپتی ہوئی ریٹ تے لٹایا گیا ہے، لیکن جدو عزت دین دا مقام آیا میرے آقا نے کعبہ دی چھت تے چڑھایا ہے، میرے آقا نے اپنے غلام نو نال بٹھایا ہے تے حضرت بلال حبشی کہنے ہون گے جدو میں کلمہ پڑھیا سارے رشتہ دار چھوڑ گئے نے، سارے مینوں چھڑ کے گئے نے، لیکن ایک سہارا کم آیا ہے، محمد مصطفیٰ دا سہارا کم آیا ہے۔ تے نالے زمانے حال دے نال کہندے ہون گے مجھے دنیا والو لوارث نہ سمجھو، مجھے دنیا والو لوارث نہ سمجھو، مجھے دنیا والو لوارث نہ سمجھو، کہ وارث ہے میرے پیارے محمد، کہ وارث ہے میرے پیارے محمد۔